السلام علیکم۔ نئی کہانی شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چاند کو دیکھ کر۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ ہر کسی کو اپنے اپنے حساب سے شاپنگ لسٹ بنوانی تھی۔ وہ دادی کے پاس بیٹھی سارے گھریلو سامان کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی جب تائی چلی آئیں۔ سنو صبا، وہ 5 کلو میدا بھی لکھ دو۔ ہانیہ روز میدے کا پراٹھا کھاتی ہے نا سحری میں، اور وہ سندل اور الائچی کے شربت لکھنا مت بھولنا۔ ہائے ہائے، اتنی گرمی ہے، خدا کی پناہ۔ وہ آرام سے دادی کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ تائی، میں نے لکھ دیا ہے۔ وہ بادام کی کھجور کے پیکٹ لکھوں یا الگ سے بادام لکھ دوں؟ گھر میں بنا لیں گے کھجور۔ آئے ہائے، رہنے دو، جو بازار سے بادام والی کھجور ملتی ہے نا، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ لمبی لمبی کھجور اور بڑا بڑا بادام۔ وہ دادی کے گود سے سبزی کی ٹوکری لے کر خود بنانے لگی۔ سنو زارا، ایوب کے کمرے میں جاؤ اور اسے پوچھو کہ اسے تو کچھ نہیں منگوانا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ جی تائی۔ وہ پاؤں میں چپل اڑس کر ایوب سلیمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نام سے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بڑھ جاتی تھی۔ ایسا تب سے تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ تبھی سے ایوب نامی لمبے سے لڑکے سے ڈر لگتا تھا، اور اب دل کے دھڑکنے کا سبب کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ کام تو اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دادا جان کے بزنس کا تایا جان اور پاپا نے سنبھالا تھا، اور ایوب نے اسے ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ایوب بھائی، وہ تائی امی پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی لسٹ بنا رہے ہیں، کچھ چاہیے ہے آپ کو؟ وہ اس کی آواز پر چونکا۔ ہلکے رنگوں کے پرانے سے سوٹ میں، جو شاید ہانیہ کا ہی تھا، وہ بہت سادہ مگر معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں، نہیں کچھ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ سنو، اس نے کام سے سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ پسند ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر نکل گئی۔ اس گھر میں بہت افراد تھے۔ دادی، تائی ابو، تائی امی، ایوب بھائی، زہرا آپا، فریدوں، ہانیہ، بابا، امی، اور پھر امی کے چلے جانے کے بعد ماما آ گئی۔ ماما کی گود میں انوشی آئی تو صبا کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ پھر بابا اور ماما انوشی کو لے کر انگلینڈ چلے گئے اور وہ وہیں ددیال میں ہی رہ گئی۔ شروع میں بابا اس کے نام پر رقم بھیجتے رہے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انوشی بڑی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے صبا کے لیے رقم بھیجنی بند کر دی۔ لاشعوری طور پر ہی، لیکن گھر کے افراد کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہ رہا جیسا امی اور بابا کی موجودگی میں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب امی اور بابا نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ تب سے وہ ایوب سلیمان کی شخصیت سے متاثر تھی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ ذہین طالب علم تھا، دراز قد، صحت مند، متناسب جسامت، بھاری آواز اور اس پر سنجیدگی۔ وہ جیسے جیسے عمر کی منازل طے کرتا گیا، اس کی شخصیت کا یہ تاثر اور بھی حیرت انگیز ہوتا گیا۔ صبا نور کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایوب سلیمان نے زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ رائت ہلال کمیٹی کچھ ہی دیر میں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں اعلان کرنے والی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جب چاند کے نظر آنے کی خبر چلنے لگی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے لگے۔ سنو صبا، صالحہ سے پوچھ کر سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ دو اور خاگینہ بھی تیار کر کے رکھ دو۔ وہ فریدوں اور ہانیہ تو قیمہ ہی کھائیں گے، ہری مرچ ڈال کر قیمہ بھی یاد سے بھون دینا۔ سنو، دہی بھی گھر پر ہی جما دو، سحری تک تیار ہو دہی۔ دادی کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا تو وہ جی اچھا کہہ کر کام میں لگ گئی۔ تمام کام نپٹاتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ تمام سامان فریج میں رکھ رہی تھی جب کسی کے کھنکھنا کرنے کی آواز آئی۔ ایوب سلیمان سر پر نماز کی ٹوپی رکھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، تمہیں کچھ کچن میں دیکھا تو چلا آیا۔ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ اس کا دل تو ایوب سلیمان کو دیکھ کر ہی عجیب سی لے پہ دھڑکنے لگتا تھا۔ میں فارمیلٹی نہیں نبھا رہا ہوں، سچ میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ ہر شے تیار کر کے ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے اس نے کرینے سے فریج میں رکھ دی تھی۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی صبا،
تمہاری امی کوئی بہت ہی سلیقہ شعار خاتون ہوں گی۔ وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔ وہ آنسوؤں پہ بند نہ باندھ سکی۔ چلو، اگر موڈ ہو تو 2 کپ چائے بنا لو، میں جا رہا ہوں، وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ اس نے 1 کپ چائے بنائی، اسے دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ایوب جانتا تھا وہ بہت لیے دیے رہتی ہے اس کے اور فریدوں کے ساتھ، تو پھر بھی بات چیت کر لیتی تھی۔ اگر کوئی اور آ جاتا تو خود کو کچن کی حد تک محدود کر لیتی۔ وہ بہت باکردار اور باسلیقہ لڑکی تھی۔ چپس کے فرش پر سرف پھینک کر جھاڑو سے رگڑ رگڑ کر فرش دھوتے ہوئے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ مڑی تو ایوب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی ہے اور تم کام کر رہی ہو۔ روزہ رکھ کر، بلکہ سب کو سحری کروا کر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایوب بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کام میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اگر کام نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی؟ وہ وائپر لگاتے ہوئے بولی۔ پانی کا پائپ اس نے دائیں طرف لگی بوگنویلیا کی کیاری میں پھینک دیا۔ پیاسی زمین سیراب ہونے لگی۔ ایوب نے بہت غور سے زمین میں پانی جذب ہوتے دیکھا۔ اس لڑکی کا دل بھی تو بالکل اس زمین جیسا تھا نا، پیاسا، محبت کو ترسا ہوا۔ مگر تم بہت زیادہ کام کرتی ہو صبا، اپنی صحت دیکھو پہلے۔ بہت گندا ہو رہا تھا کار پوش۔ آپ سب کی موٹر سائیکلیں اور دایا ابو کی گاڑی کے ٹائر سے اتنا گند لگ رہا تھا فرش پر۔ تم خود کو ملازمہ بناؤ گی تو سب تمہیں ملازمہ ہی سمجھیں گے۔ تمہارا بھی حق ہے صبا، جیسے ہانیہ اور انوشے کا حق ہے۔ حق؟ وہ وائپر چھوڑ کر ایوب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسا حق ایوب بھائی؟ میں تو آپ لوگوں کا خون نہیں ہوں، میں تو کسی کی کچھ نہیں لگتی۔ ایک خلا کو پر کرنے میں اس گھر میں آئی، ایک عمارت کی اینٹ کم تھی، میں وہ اینٹ بن کر آئی۔ جب وہ عمارت ہی نہ رہی تو اور ابو کو تو مل گئی نا انوشے، ان کا اپنا خون۔ وہ اس طرح سوچتی تھی، ایوب کے دل کو کچھ جھونکا لگا۔ تم ہماری اپنی ہو صبا، آپ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے ایوب بھائی، ورنہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو انوشے کے پاس نہیں، یہاں میرے پاس ہوتے۔ انہیں ابو کہہ کر بلانا میں نے پہلے شروع کیا تھا۔ باپ ہونے کا احساس میں نے دلایا تھا۔ چھوڑیں ایوب بھائی، آبلے مت پھوڑیں، آبلہ پھوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو صبا۔ ایوب کا دل تھم سا گیا۔ دل میں عجیب سا درد جاگا اس لڑکی کے لیے۔ یہ سب خوش رہنے ہی کے لیے تو کرتی ہوں، زندگی کا حصہ ہے یہ کام میرے لیے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر خوش رہنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا۔ صبا نے اس کی چوڑی پشت کی سمت دیکھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کر رہا تھا اس کی؟ سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اس نے استری لگا لی، سب کے کپڑے استری کر کے ہینگر کیے، پھر کچن میں گھس گئی۔ افطاری کے لیے سب کی اپنی اپنی فرمائش تھی۔ کسی کو دہی بڑے پسند تھے تو کسی کو فروٹ چاٹ، کسی نے چکن رول کھانے تھے تو کسی کو کباب۔ ہر کسی کے پسند کا خیال رکھتا تھا۔ تائی امی اور ہانیہ تو سو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ افطاری سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی اٹھیں گی۔ عصر کی نماز ادا کر کے دادی اماں کا پرہیزی کھانا بھی تیار کر دیا۔ وہ برآمدے کی تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب ایوب اس کے پاس آ رکا۔ اس نے رکوع پورا کر کے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم اللہ کے کتنے قریب ہو صبا، بالکل معصوم، سب کو خوش رکھتی ہو، وہ تم سے بہت خوش ہوگا۔ تم اپنے حصے کی خوشیاں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ مانگتی ہوں، جب وقت آئے گا اور نصیب میں ہوں گی تو مل جائیں گی، ورنہ مجھے کوئی گلہ نہیں، میں ایسے بھی خوش ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، صابر و شاکر۔ ایوب سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور وہ چلا گیا۔ عصر سے کچھ دیر پہلے چپس کے دھلے دھلائے چمکیلے فرش پر کرسیاں بچھا کر، درمیان میں میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ گھر کے افراد کے حساب سے افطاری کی تیاری ابھی سے کرتی تو وقت پر فارغ ہوتی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے ایوب کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ موبائل اس کے کان سے لگا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید گرمی کا روزہ ہے اور روزہ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے ایوب کی پسند کے چکن سموسے بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول کا اثر تھا کہ موبائل کان سے ہٹاتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ صبا، صبا، جی جی ایوب بھائی۔
اوفو، اس کے ایوب بھائی کہنے پر وہ پہلی بار اندر ہی اندر چڑھا تھا۔ افطاری میں میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چکن سموسا اور دہی بڑے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ سنو صبا، وہ اس بات میں سر ہلاتے پھر مسکرانے لگے۔ وہ میرا دوست ہے نا آفاق، اس کی والدہ آنا چاہ رہی ہیں ہانیہ کے لیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شاید اسی لیے خوش تھے کہ بہن کے اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا، بھائی ہیں آپ ہانیہ کے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم بھی تو ایک لڑکی ہو، اور ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو پسند کرتی ہے، اس کا مجھے کیا اندازہ، تم بتاؤ۔ آفاق کو دیکھا ہے نا تم نے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اپنی ذاتی رہائش ہے، فی الحال اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، مگر 1-2 مہینے تک گاڑی لینے کا ارادہ ہے اس کا۔ ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے ایوب بھائی، مجھے کیا پتا کہ ہانیہ کو کیسا شوہر چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے ایک لڑکی کی خواہش اور پسند پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو بس وہ چاہیے جو مجھے اپنا نام دے اور رہنے کے لیے چھت، مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایوب نے دیکھا کتنی محرومی تھی ان آنکھوں میں، واقعی آج تک صبا اپنا پورا نام نہیں لیتی تھی۔ پڑھائی کے لیے فارم پر بھی چاچو کا نام سرپرست کے خانے میں ہی لکھا جاتا تھا۔ صبا، 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 ایوب زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اس کے نام کو مکمل کیا تھا، پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ ایوب بھائی، ہانیہ کے لیے رشتہ آ رہا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ پریشانی میں فون سن رہے تھے؟ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ آفاق نے جب رشتے کی بات چھیڑی تو میں سمجھا کہ وہ تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر صبا نے حیرت سے ایوب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا مکمل شخص اسے اپنے سامنے اتنا ادھورا کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں اس کے چہرے پر صبا کو دیکھ کر عجیب سے رنگ چمکنے لگتے تھے؟ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، افطاری سے کچھ دیر پہلے آ جاؤں گا، تم جاؤ کچن میں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ صبا کتنے ہی لمحے اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر آویزاں کل کے فریم کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ تائی موبائل ہاتھ میں لیے دادی کے سرہانے کھڑی تھی۔ معاملہ گمبھیر لگ رہا تھا۔ انوشے اور ایوب، دادی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کے قدم میز پر لڑکھڑائے۔ تائی نے مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور اس کی سانسیں جیسے ساکن ہو گئیں۔ خوابوں کے پرندے کہیں فضاؤں میں ہی معلق ہو گئے۔ ایوب سے پوچھنا پڑے گا، بہت فرق ہے ایوب اور انوشے میں، 8-9 برس کا۔ پھر ایوب کا مزاج ملا جلا ہے، کبھی سنجیدہ تو کبھی بے تکلف، اور وہ انوشے اکھڑ مزاج۔ تائی بڑبڑاہٹ انداز میں بولی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دادی جان فون پر ہی انکار کر دیں۔ وہ کپڑا لے کر چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور بے حس حرکت تائی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ برداشت نہیں ہوا میری ہانیہ کا رشتہ، غلطی میری ہی ہے۔ ابھی رشتہ ڈھنگ سے گھر آیا نہیں، میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اب اتنی جلدی انوشے کے لیے اور کون ملتا؟ نظر آ گیا میرا ایوب۔ تائی ماتھا پیٹنے لگی۔ دادی بھی فون بند کر کے گہری سوچ میں تھی۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں، بہو گھر کی بیٹی ہے اور گھر کا بیٹا، اگر رشتہ ہو جائے تو۔ دادی کا ووٹ انوشے کے حق میں تھا۔ اماں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایوب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے میکے میں بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ دوسری بات یہ کہ صبا ان کے لے پالی بیٹی ہے، وہ ہماری نہیں۔ انوشے سے پہلے اس کے فرض سے فارغ ہوں، آ کر مناسب طریقے سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور رخصت کریں۔ جب تک گود خالی تھی اسے دل بہلایا، اپنی اولاد ملی تو یہاں ہمارے دم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے ہمیں کیا پتا کس کی اولاد ہے، کیا نام نسب ہے، کیسے بیاہ دیں اور کس سے۔ ان کی زبان میں پہلی بار وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن رہی تھی۔ اور تم یہاں کیا کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو باہر کتنا کام ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی، اس نے باہر جانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ آنکھیں آسمان پر ڈوبتے ابھرتے تاروں کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ دل کی دنیا ابھی بسی ہی کہاں تھی کہ اجڑ چلی تھی، یوں جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خوابوں کو، خواہشوں کو، محبت کی طرف اٹھنے والے پہلے قدم کے بعد ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ ایوب سلیمان کسی ممنوعہ علاقے کی طرح دکھائی دینے لگا تھا، اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا تھی ایسے اونچے اونچے خواب دیکھنے کی؟ کون تھی وہ؟ یتیم خانے سے لائی گئی ایک لاوارث بچی، جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا۔ اور وہ ایوب سلیمان، وہ تو اس گھر کا فرد تھا، اس گھر کا وارث، بڑا پوتا جو کماؤ بھی تھا اور سب سے با اثر شخصیت کا مالک بھی۔ وہ چاند تھا، اور صبا خاک کے ذروں سے بھی ارزاں،
وہ انوشے کے لیے ہاں کر دے گا؟ یہ سوچ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہتے سنا، ایوب بھائی امی اور خاص طور پر دادی کے سامنے انکار کر ہی نہیں سکتے، اور کریں گے بھی کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس انوشے سے اچھی چوائس بھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ ابھی اس نے پایا ہی کیا تھا؟ ابھی تو ایک نئے احساس کا وجود تھا جس نے کسی پودے کی طرح بیچ سے سر نکالا تھا۔ صبا صبا، کسی نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ ہانیہ تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی باہر آئی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا وقت ہو چلا ہے؟ سحری بنانی ہے، جلدی کرو، امی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں پڑی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ وضو کر کے جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ آپ آرام کریں تائی امی، میں کر لیتی ہوں۔ ایسا کون سا شوق منا رہی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایوب دادی کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی کہ اس کا روگ کیا ہے؟ بھئی بہو، میرا خیال ہے انوشے اپنی ماں باپ کے ساتھ آ جائے، یہاں کا ماحول دیکھ لے، تو پھر بات آگے چلائیں۔ اتنی جلد بازی نہ کریں، اور پھر ابھی ہانیہ کے رشتے کی ہاں بھی کرنی ہے، پہلے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ دادی نے سحری کے بعد بات چھیڑی۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی ایوب کی طرف دیکھنے لگی۔ فریدو نے اس کی سمت دیکھا۔ شاید وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ برتن لے کر اندر بڑھ گئی۔ کیا مطلب اماں؟ آپ نے انکار نہیں کیا شازیہ کو؟ نہیں، اور ویسے بھی ایوب کی عمر ہے اب شادی کی۔ ماشاءاللہ سے 21 برس کا ہو گیا ہے، اور کتنی دیر کرو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر اب… اور پھر یہ صبا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ تائی کی بات پر اس کے قدم رک گئے۔ ایوب کی نظریں اٹھی۔ بھئی بہو، صبا کی حقیقت سے اپنے پرانے سب واقف ہیں۔ کسی اچھے گھرانے سے تو رشتہ آنے سے رہا۔ ہاں، اگر آ بھی گیا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آفتاب تو چاہتا ہی نہیں تھا بچہ گود لینا۔ یہ تو اللہ بخشے بہو کو، اپنی محرومی دور کرنے کے لیے میاں سے لڑ جھگڑ کر یہ بچی لے آئی۔ خود اللہ کو پیاری ہوئی تو آفتاب کی عمر ہی کیا تھی؟ اس نے شازیہ سے بیاہ کیا تو خدا نے اپنی بچی بھی دے دی۔ ہمارا جی نہ چاہا صبا کو دوبارہ یتیم خانہ بھیجنے کو، پر کیا کرتے، سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اکیلے آفتاب کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ دادی جو کہہ رہی تھی سچ تھا۔ وہ ایک پل میں کتنی فالتو سی ہو گئی تھی۔ ایوب کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے ایوب سے بات کی ہے، کہتا ہے پہلے چاچو چاچی اور انوشے کو آنے دیں۔ دادی کی بات پر فریدو کی نظریں ایک بار پھر اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ دوبارہ کچن میں روپوش ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ آج افطاری میں اہتمام معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ نکاح یا منگنی کا فیصلہ عید کے بعد پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دادی کا خیال تھا کہ تب تک آفتاب اور شازیہ بھی آ جائیں گے، اور ایوب اور انوشے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیں گی تو دونوں رسمیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ لان کے گھسے ہوئے بدرنگے جوڑے میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے کچن میں سب کی پسند کے مشروبات بنانے میں مصروف تھی۔ جب ایوب گھر میں داخل ہوا، کچن کی کھڑکی کھلی تھی۔ چپس کے دھلے دھلائے فرش پر کرسیاں ترتیب سے بچھی تھیں۔ میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ مہک رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ایوب نے کبھی اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہانیہ اور زہرا آپا کے کپڑے ہی استعمال کرتی تھی۔ آج بھی زہرا آپا اس کے لیے اپنے استعمال شدہ کپڑوں کا شاپر اٹھا لائی تھی۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو گیا۔ افطاری کے بعد دعا کر دی گئی اور رسم عید کے بعد رکھی گئی۔ یہ خبر جب باہر والوں کو سنائی گئی تو انہوں نے ایوب اور انوشے کی بات پھر سے چھیڑ دی۔ جو بھی ہے ہوگا تو وہی جو ایوب چاہے گا۔ آخر اس گھر کا سب سے ذہین، وجیح اور کماؤ لڑکا ہے۔ پھر میں اس کی ماں ہوں، کچھ حق ہے میرا، ارمان ہے میرے۔ ہاں تو فریدوں سے پے کر لینا یہ ارمان پورے۔ دیکھو بہو، انوشے پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، آج کل کے طور طریقے جانتی ہے، سب سے بڑھ کر باہر سے آ رہی ہے، خوب دولت کمائی ہے اس کے باپ نے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ آج کل کے لڑکے یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے ایوب کو ایسا سمجھ لیا؟ تائی کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی۔ نہ جانے کیوں کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے باہر کمرے میں آ بیٹھی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے عموماً اس وقت کے گھر کے سب لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ ایوب اور فریدو اپنے اپنے کام پر ہوتے تھے۔ وہ یوں ہی تخت پر بیٹھی یعنی سوچوں میں ڈوبی رہی جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پاؤں میں چپل اڑس کر باہر کی طرف بڑھی۔ گیٹ کے باہر گاڑی کی آواز تھی۔ یہ تو ایوب کی گاڑی کی آواز تھی۔ اس نے گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔
شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ گیٹ کھولنے پر اسے فریدوں کا چہرہ نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ برابر والی سیٹ پر نظر پڑی تو دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنے لگا۔ پیچھے بھی جو دو نفوس بیٹھے تھے ان کی نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ السلام علیکم ابو، نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا تھا اس نے۔ انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ دیا اور اندر بڑھ گئے۔ انوشی اور ماما نے لمحہ بھر رکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں دی۔ یہ یوں اچانک وہ فریدوں کی طرف مڑی۔ خطرہ ان کو تم سے اور تمہیں ان سے۔ صبا، ان کے اور تمہارے درمیان ایوب نامی علاقہ ہے جسے فتح کرنے کی جنگ ہے۔ فریدوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں۔ میں تو خالی ہاتھ ہی نہیں، خالی دامن اور خالی دل بھی ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ فریدوں اس کی نظروں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے۔ سب کچھ ایوب پر منحصر ہے۔ تم اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا؟ فریدوں نجومی نکلا۔ یہی کہ تم ایوب نامی علاقہ فتح کرنا چاہتی ہو، حکومت کرنا چاہتی ہو۔ میں اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتی فریدوں، اور کہنے کی جرات نہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے۔ مجھے تو بس رہنے کو ٹھکانہ چاہیے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ غلط، بالکل غلط۔ رہنے کو تو ٹھکانہ میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تمہیں اس گھر کے علاوہ کہیں کسی کے دل میں بس رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اور وہ دل ایوب سلیمان کا ہی ہے۔ وہ اس کا دل پڑھ رہا تھا۔ وہ صفحے پڑھ رہا تھا اس کی دل کی کتاب کے، جو شاید خود اس نے بھی کبھی نہ پڑھے تھے۔ صبا، کہاں رہ گئی؟ افطار کا انتظام کر۔ میرا بیٹا آیا ہے، میری انوشے آئی ہے۔ دادی کی آواز پر وہ برق رفتاری سے اندر بڑھی تھی۔ افطاری میں یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا تھا۔ وہ تھوڑی سی افطاری کر کے اٹھ گئی۔ ماما نے بات چھیڑ دی۔ ہم لوگ انوشے کی خاطر آئے ہیں۔ کرنے کو تو میں اس کا رشتہ وہاں بھی کر سکتی تھی، مگر مجھے شروع ہی سے ایوب ہی پسند تھا اپنی انوشے کے لیے۔ ان کی بات پر ایوب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچن کے دروازے میں چپکی کھڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ وہ ان نظروں کی حدت سے پگھل گئی۔ انوشے بھی ایوب کو پسند کرتی ہے۔ وہاں ہم نے ایوب کی تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ جو کوئی پوچھتا تھا ہم یہی کہتے تھے کہ انوشے کا منگیتر ہے۔ ہتھیار ڈال دو گی تو کیسی جنگ؟ وہ قابض ہو جائے گی اور تم کشتیاں جلا کر جنگ کا آغاز کرو۔ صبا، واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ ہاں، ان کی واپسی کی ٹکٹ آسانی سے ہو جائے گی۔ فریدوں اس کی مدد کے بہانے آیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا۔ ماما کی نظروں نے عجیب انداز سے اس منظر کو دیکھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر صبا کو تو گود لیا تھا، اب بیٹی بنا کر لائے تھے، پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ بھی ٹھیک ہے، میں نے صبا کو گود ضرور لیا تھا، مگر انوشے کے بعد ضرورت نہیں رہی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اصل فائدہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا، ملازمہ نہیں رکھنی پڑی۔ ایسی کل وقتی ملازمہ رکھنی پڑتی تو دیکھتا کیسے پوری پڑتی ہیں آپ کی۔ وہ بول رہے تھے اور اندر کچھ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا تو ایوب نے اسے تھام لیا۔ اس کی شرٹ سے اڑتی مہک اور فریدوں کی باتوں نے دل کی دھڑکنوں کو الگ ہی راہ سجا دی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے شانوں سے تھامے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی اس کی شادی ہمارے ذمے ہے؟ تائی نے حیرت سے پوچھا۔ مل کر لیں گے سب، کوئی رشتہ دیکھ لیں، اور اس کے لیے تو کوئی بھی چلے گا۔ اور ویسے بھی بھابھی، اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھیں۔ مجھے تو اس کے لچھن اچھے نہیں لگتے، اور پھر کیا پتہ کس کا خون ہے؟ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا۔ میں تو کہتی ہوں کسی ڈرائیور یا واچ مین وغیرہ سے 2 پول پڑھوا کر رخصت کریں۔ آپ کا فریدوں بچ جائے گا۔ بہت آگے پیچھے رہتی ہے اس کے۔ میں نے 2 گھنٹے میں دیکھ لیا، آپ 24 گھنٹے نظروں کے سامنے نہ دیکھ سکیں۔ وہ زہر اگل رہی تھی فریدوں کے بارے میں۔ اس نے گھبرا کر ایوب کی طرف دیکھا۔ اس کے شانوں پر ایوب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پانی پی لو تم۔ وہ اسے گلاس تھما کر باہر نکل گیا۔ کہیں ایوب نے ان کی باتوں سے کچھ غلط تو نہیں سمجھ لیا؟ نہیں، فریدوں میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی چیز یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے۔ ایک برچی سی اتر گئی دل میں۔ آپ کا فریدوں بچ جائے گا۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی گئی۔ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، یہ گالی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے یقیناً بہت مجبور رہے ہوں گے، یقیناً کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس، اور میری ماں یقیناً بہت سلیقہ شعور اور باحیا عورت ہوگی۔ اس لیے تو میں اتنے سارے کام خوشی سے کرتی ہوں، اور محبت کرنے کے باوجود کبھی ایوب کو بتا نہیں سکی۔ انہیں کوئی حق نہیں میرے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اگر ان کی جگہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو صلہ بھی دے دیا میں نے ان لوگوں کی چاکری کر کے۔ ایک فیصلہ کر کے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
چند ضروری چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر وہ نیچے آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پہلے ایوب کے کمرے کی طرف بڑھی، پھر فریدوں کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح موبائل میں مصروف تھا۔ کیا ہوا صبا؟ فریدو، مجھے تھوڑے پیسے ادھار چاہیے۔ خیریت؟ تم مجھے دے رہے ہو یا نہیں؟ ہاں دے رہا ہوں۔ کتنے؟ 500۔ 500 کیا کرو گی؟ یہ کہ چھٹی اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ یہاں سے یتیم خانے یا دارالمان کا کرایہ؟ کیا؟ تم نے کہا تھا نا کشتیاں جلا کر جنگ کرو۔ افطاری کے ٹائم ابو کی بیوی نے بہت غلط باتیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں جو غلط بات کی ایوب نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ تو پھر میں کس کے لیے کشتیاں جلاؤں؟ انہوں نے گالی دی مجھے میرے ماں باپ کی، اور تم نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ابو نے؟ انہوں نے کہا کہ ادھار کی چیز میں اسی لیے واپس۔ اور ایوب کا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے بھائی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ فریدو نے مڑ کر واش روم کے بند دروازے کی دیکھا۔ وہم ہے تمہارا۔ کبھی نہیں کہا انہوں نے مجھ سے، اور اب بھی انوشے کے حوالے سے گھر میں بات ہو رہی ہے تو خاموش ہیں، مخالفت نہیں کی انہوں نے۔ ارے دیکھیں دیکھیں، رات کے اس پہر کیوں گئی فریدو کے کمرے میں؟ بھابھی پٹی بندھی تھی آپ کی آنکھوں پر؟ لمحے کے اظہارویں حصے میں دونوں سمجھ گئے کہ باہر کیا شور مچنے والا ہے۔ وہ دونوں کٹہرے میں ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ، اور شکل دیکھو میسنی کی۔ میں تو آتے ہی سمجھ گئی تھی۔ مہمانوں کا استقبال کرنے کے بجائے فریدوں سے گپیں لگانے کھڑی ہو گئی محترمہ۔ ماما کی آواز سب سے بلند تھی۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے فریدوں کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھول کر ایوب باہر نکلا، ٹراؤزر اور بنیان اور گلے میں تولیہ ڈالے، گیلوں بالوں کے ساتھ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یعنی وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں۔ یہ سب کیا ہے صبا؟ تائیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہانیہ اور انوشے کو باہر بھیج دیا گیا۔ معصوم بچیاں ہیں، انہیں کیا پتہ ایسی حرکتوں کا۔ اس کی مٹھی میں 500 کا نوٹ تھا، یہ کہ تھپڑ سے نیچے گر گیا۔ تائی ابو نے پہلی مرتبہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ 500 فریدوں کی جیب سے نکلوائے ہیں تو نے، کمینی؟ دادی کا یہ لہجہ پہلی بار سن رہی تھی وہ، اور کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، کرائے کے لیے تھے۔ صبا نے واپس دارالمان جا رہی تھی۔ فریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ اسی لمحے صبا کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایوب بھی اسے فریدوں کے کمرے میں دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ بولتی کیوں نہیں؟ چاہتی کیا ہو؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تائی نے سر سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ پیچھے کھڑے ایوب سے ٹکرا گئی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ کتنے رنگ تھے ان لمحوں آنکھوں میں۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، فریدوں کی کپڑوں کی الماری کھول کر قمیض نکالی۔ قمیض کے بٹن بند کر کے اس نے صبا کی کلائی تھام لی۔ چلو۔ کہاں؟ یتیم خانے۔ ادھار کی چیز واپس کرائیں تو بہتر ہے۔ اسے گھسیٹتا لے گیا، اور جو ڈر اس کے دل میں جاگا تھا وہ سچ نکلا۔ دنیا ختم ہو گئی تھی، جینے کا مقصد دم توڑ گیا۔ ایوب نے بھی اسے غلط سمجھ لیا۔ وہ ہوش سے بیگانہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ رمضان المبارک کا آخری عشر چل رہا تھا۔ افطاری بازار سے آتی تھی۔ چپس کے فرش پر درختوں کے پتے اور پرندوں کی گندگی پڑی رہتی۔ میز پر کھانا رکھا، گلدستہ ویران۔ وہ کرسی پر بیٹھا بار بار کچن کی کھڑکی طرف دیکھتا۔ بھائی؟ کیا واقعی سے دارالمان چھوڑ آئے؟ بہت محبت کرتی تھی وہ آپ سے، مجھے بھائی سمجھتی تھی اپنا۔ فریدوں کا دل چاہا ایوب کا گریبان تھام لے، مگر اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ گھر میں عید کی شاپنگ عروج پر تھی، ساتھ ہی انوشے اور ایوب کی منگنی کی تیاری بھی چل رہی تھی۔ دادی کا خیال تھا کہ نکاح کر دیا جائے۔ سب لڑکیاں بازار جانے کے لیے تیار تھیں۔ زہرا اپنے مہندی لگوانی تھی، چاند رات متوقع تھی۔ فریدوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی عیدی لے کر شہر کے ہر دارالمان میں جائے گا، کہیں تو ملے گی۔ سن، ایوب نے اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر آواز دی۔ گواہ بنے گا؟ کیا سوال تھا؟ وہ سمجھ گیا۔ دادی کا خیال تھا کہ عصر کے بعد ایوب اور انوشے کے نکاح کی تقریب گھر میں ہی رکھ لی جائے۔ ہوں گے نا گواہ؟ یہاں نہیں، وہاں دارالمان میں، میرے اور صبا کے نکاح کا گواہ۔ اس نے بم پھوڑا۔ یہ کچھ سامان ہے، میں نے خرید کر آفس میں رکھا تھا، یہ وہاں پہنچا دینا۔ اسے خبر نہ ہو۔ دارالمان کی میڈم بہت اچھی عورت ہے، اسے کہنا کہ صبا کے لیے سرپرائز ہے۔ اور سن، یہاں بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ تو چھپا رستم نکلا تھا۔ فریدوں نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ اس پر شک نہیں کرتے نا بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ مذاق میں کوئی اتنا خرچہ کرتا ہے کیا؟ 40,000 کا جوڑا لیا ہے اس کے لیے۔ ساری زندگی ہانیہ اور زہرا کی اترن پہنتی رہی، اب اپنے شوہر کی کمائی ہے تو اپنا ذاتی جوڑا پہننے کا حق ہے اس کا۔ ایوب مسکرایا۔ فریدوں نے اسے پھر گلے لگا لیا۔ اور یہاں گھر پر واپسی کے ٹکٹ آسانی سے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا، نوشے کی آواز پر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
چاند نظر آنے کی پوری امید تھی۔ ساری لڑکیاں عید کی تیاری کر رہی تھیں۔ میڈم نے زبردستی اسے بھی مہندی لگوائی۔ وہ تو ساری زندگی مہندی نہ لگانے کی قسم کھا بیٹھی تھی۔ ایوب کے نام کی مہندی لگتی تو بات بھی تھی، مہندی لگی تو ساری لڑکیاں چاند دیکھنے کے بہانے باہر نکل گئیں۔ وہ ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھتی رہی۔ کسی کے کھنکار پر سر اٹھایا۔ ایوب، دل کو کچھ ہوا؟ میرے نام کی مہندی لگا لی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سینے پہ ہاتھ باندھے۔ اس روز آپ مجھے یہاں ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ فریدوں بیچارے کی کو مفت کی سننی پڑی ہوگی۔ نہیں، کچھ غلط ہوتا تو اسے باتیں سننی پڑتی نا، بھائی ہے وہ تمہارا۔ مطلب آپ نے مجھے غلط نہیں سمجھا تو پھر مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ آنسو نکل پڑے۔ تاکہ مانگے کہ صبا کو واپس چھوڑ جاؤں اور اپنی صبا کو اپنا بنا کر ہمیشہ کے لیے لے جاؤں۔ پہلے تمہیں یہاں سے چاچو لے کر گئے تھے، ان سے سنبھالا نہ گیا تو ان کی صبا کو واپس چھوڑ گیا میں۔ اب صبا ایوب کو لے کر جاؤں گا، کوئی نکالنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اگر نکالے گا تو ایوب اپنی بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے اور رہنے کے لیے چھت بھی دے سکتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجہ صبا کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، اور محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو لینے آیا ہوں۔ اسی لیے تو آفاق کے ہاں سے یہ رشتہ آنے پر یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی تمہارا نام نہ لے دے۔ تم تیار ہو جاؤ، نکاح ہے ہمارا۔ میں پہلے اپنے چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبا اپنے کپڑوں میں کتنی پیاری لگتی ہے۔ اپنے چاند کو دیکھ کر عید کا چاند دیکھوں گا۔ وہ قریب آ کھڑا ہوا، اس کے حنائی ہاتھ تھام کر بہت محبت سے بولا، میں ایوب سلیمان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، تم سے مرتے دم تک محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے خوب محنت کروں گا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر دکھ جھیلوں گا، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے اور کرتا رہوں گا۔ وہ مہندی کی خوشبو کو سانسوں کے اندر اتار رہا تھا اور اس کے اندر چھپی اتنی محترم محبت کی مشہور ہو رہی تھی۔ یتیم خانے سے تمہارے امی ابو کا مکمل پتہ کیا ہے؟ میں نے پسند کی شادی کی تھی انہوں نے۔ تمہارے ابو کے گھر والے جاگیردار تھے، وہ دونوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے تمہیں تحفظ کے خیال سے یتیم خانے میں بطور امانت رکھوایا، مگر دونوں کو مار دیا گیا یہی یتیم خانے کے باہر۔ ان کے کفن دفن کا انتظام ہی ویلفیئر والوں نے کیا تھا، چاچو سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود ہوتے ہیں ایسے پتھر دل لوگ بھی، اور اگر ہمیں بھی مار دیا تو؟ مار ہی نہیں سکتے، چاچو کیا بھیجتے ہیں گھر، اور ابو تو اس گھر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی جی رہے ہیں۔ سب کے اخراجات پورے کرنے والا ایوب سلیمان مر گیا تو عیاشیاں کیسے ہوں گی؟ صبا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی صاحب آ گئے اور گواہ بھی۔ فریدوں نے ہنکارا بھرا، وہ پیچھے ہو گئی۔ اے دلہن، اسے دلہن بنایا گیا، نکاح ہوا۔ دارالمان کی ساری لڑکیوں کو ایوب نے زبردستی افطاری کروائی۔ گھر سے بار بار فون آ رہے تھے، نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، مگر دولہا غائب تھا۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر ایوب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے؟ اتنی دیر لگا دی؟ انوشے کب سے تیار بیٹھی ہے؟ فریدوں، انوشے ہماری کزن ہے، مہمان بھی اور عزت بھی۔ یہاں عزت بے عزتی کا سوال ہے تو اس کی واپسی کے ٹکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم وہ تو نہیں کر سکتے، اور جو انہوں نے صبا کے ساتھ کیا، مگر ہمیں کیا پتا کہ انگلینڈ میں اس کا کردار۔ ایوب کی بات ادھوری رہ گئی۔ سب اپنی ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ایوب بھائی؟ اور اب یہ سب کیا ہے؟ بھائی گھر کی چھت دینے کا وعدہ کر کے چھت نہیں چھینیں گے، اور نہ ہی نام دینے کا وعدہ کر کے مکریں گے۔ صبا میری بہن ہے، اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ فریدوں دلہن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صبا کی ماما اور تائی ایک ساتھ بولی۔ اگر آپ انوشے کی شادی فریدوں سے کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ واپسی کے ٹکٹ کروا لیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ سچ ہے چاچو، آپ اس بچی کو اپنا بنا کر لائے اور پھر ایک بار اسے لاوارث اور یتیم بنا کر چلے گئے۔ وہ جیسے بھی صحیح ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، آپ لوگ آئے تو اس پر الزام بھی لگ گیا، اسے وہ گالی دے دی جس میں اس کا رتی بھر بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے اپنی لے پالک بچی بدنام اور ذلیل کر کے واپس بھجوا دی۔ اپنی بیوی کو زبان بند نہ کروا سکے آپ، کیونکہ صبا آپ کی بیٹی انوشے کی خوشیوں کے راستے کا کانٹا تھی۔ خیر، آپ کی صبا کو تو میں چھوڑ آیا تھا دارالمان، مگر اپنی بیوی کو لے آیا ہوں آپ سب سے ملوانے۔ صبا ایوب چاہیں تو اسے قبول کر لیں، ورنہ میرے پاس اسے دینے کو بہت کچھ ہے، نام بھی، دولت بھی اور چھت بھی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دروازہ کھولا اور چادر میں سمٹائی صبا کو اپنے ساتھ لگائے اندر لے آیا۔ یہ ہے میری صبا ایوب، جسے اب کوئی نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، کسی کی لیک پالک بیٹی نہیں۔ جیتی رہو۔ تائی ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ باقی سب شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ انوشے، تمہیں فریدوں کے ساتھ نکاح پر کوئی
اعتراض ہے کیا؟ نہیں آنٹی، آپ کے بیٹے تو رشتہ نبھانا جانتے ہیں۔ ایک نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور بہن کی خوشی کی خاطر مجھے اپنانے کو تیار ہو گیا، اور دوسرے نے اپنی محبت کو باعزت مقام دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر فریدوں یہ سب کچھ صرف صبا کی خوشی کے لیے کر رہا ہے۔ شاید اس کی پسند یا مرضی کہیں اور ہو۔ بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے بیٹوں کی آنٹی، وہ سچے دل سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے فخر سے ایوب اور فریدوں کو دیکھا اور پھر شرمندہ سی صبا کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب تو تم میرے ایوب کی دلہن بن کر آئی ہو، بہو ہو میری، آؤ۔ انہوں نے بازو کھول دیے، وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں ون وومن آدمی ہوں، بیوی سے محبت کرنے والا، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ پھر واپسی کے ٹکٹ صرف چاچو چاچی کے کروانے ہیں؟ فریدوں شوق ہوا۔ میری ایک شرط ہے۔ انوشی کی ماما کے دل میں اصل بات زبان پر آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایوب کی خواہش مند تھی۔ کیا؟ بھائی صاحب ایوب کے بجائے فریدوں کو بزنس میں چیئرمین بنائیں گے۔ وہ ہر صورت فریدوں کو اور انوشی کو صبا سے برتر دیکھنا چاہتی تھی۔ منظور ہے، ایوب نے کھلے دل سے کہا۔ صبا اور تائی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا ایوب سچ میں چھپا رستم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ابو کے بزنس کی وجہ سے کامیاب بزنس مین ہوں؟ نہیں یار، میرا خود کا بھی کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ شراکت والے کام پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں۔ ایوب کے کام میں میرے علاوہ فریدوں، زہرا آپا اور ہانیہ بھی حصے دار ہیں۔ میرے خود کے بزنس کا میں اکلوتا مالک ہوں، بلا شرکت غیرے، اور یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ گھر کے آدھے اخراجات میں خود اپنی جیب سے پورے کرتا ہوں۔ تمہارا پلڑا یہاں پہ بھی بھاری ہے جانم، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ صبا مسکرا دی۔ انوشی اور فریدوں کا نکاح ہوا، مبارک سلامت کا شور مچا۔ فریدوں اپنے کمرے میں چلا گیا اور انوشی اپنے کمرے میں۔ رخصتی 1 سال کے بعد ہونا قرار پائی، تاکہ انوشی کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے اور فریدوں بھی فیکٹری کی بھاگ دوڑ اچھی طرح سنبھال لے۔ سب نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور شرمندہ سے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ چلیں؟ کہاں؟ میرے کمرے میں، وہ سرگوشی میں بولا۔ نہ راہوں میں پھول بچھے تھے، نہ سیج سجی تھی، نہ شادیانے بجے تھے، پھر بھی وہ کسی ملکہ کی طرح ایوب سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار عید کا چاند مدھم ہو رہا تھا۔ وہ چاند کو دیکھ کر اس چاند کو دیکھا تھا، قسم کھائی تھی، پوری کر دی۔ اب عید ملو۔ اس نے دروازہ بند کر کے بازو آ کیے وہ انگوٹھا دکھا کر آگے بھاگ گئی۔ صبح نماز کے بعد عید ملیں گے، وہ شوقی سے ہنسی۔ باقی سب کو صبح ملیں گے، ہماری عید تو ابھی ہوئی ہے۔ اس نے اسے بازو پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ شوہر کی مضبوط باہیں کسی قلعے کی حصار کی طرح ہوتی ہیں۔ صبا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس تحفظ کو محسوس کر کے ایوب کی لمبی عمر کی دعا کی تھی۔ عید کا چاند آمین کہہ کر نیند کے مزے لینے بدلیوں کی آغوش میں چلا گیا۔